میں ادھیڑ عمر کا ہوا تو میری طبیعت اکثر خراب رہنے لگی۔ میری بہو مجھے کھانا اور دوا وغیرہ دیتی اور جب بھی میرے کمرے میں آتی تو اپنا دوپٹہ اتار دیتی۔ میں بیٹی سمجھ کر نظریں نیچی کر لیتا۔ جب میرا بیٹا گھر پر نہ ہوتا تو میرے کمرے میں ہی سو جاتی کیونکہ میری طبیعت خراب رہتی تھی۔ ایک دن اچانک میرا بیٹا میرے کمرے میں آیا اور مجھے مارنا شروع کر دیا اور بولا میری بیوی تو آپ کو اپنا باپ سمجھتی تھی اور آپ نے اس کے ساتھ۔ میرا نام اقبال ہے۔ میں جوانی میں ہی سری لنکا نوکری کے سلسلے میں آیا تھا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ جس ریسٹورینٹ میں میں مینیجر کی نوکری کرتا تھا اسی کے مالک نے مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی کیونکہ انہیں ایک ایماندار شخص کی ضرورت تھی اور میں نے آج تک کبھی 1 روپے کی بھی ہیرا پھیری نہیں کی تھی، اسی لیے انہیں اپنی بیٹی کے لیے پسند آ گیا۔ شادی کے شروع میں تو میں کبھی کبھی پاکستان چلا بھی جاتا تھا، لیکن جب میرا بیٹا پیدا ہوا اور بڑا ہونے لگا اور اسکول جانے لگا تو پھر میرا جانا کم ہی ہوتا تھا۔ میری بیوی بس 1 آدھ بار ہی میرے ساتھ پاکستان گئی تھی، لیکن اسے میرے گاؤں کا ماحول پسند نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ نہیں جاتی تھی، لیکن میں کبھی کبھی چلا جاتا تھا۔ اس کے بعد میرے سسر کا انتقال ہو گیا تو ہوٹل کی ساری بھاگ دوڑ میرے ذمہ لگ گئی کیونکہ عائشہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے بعد تو میں پاکستان جا ہی نہیں پایا، بس اپنے والدین کی وفات پر چند دن کے لیے گیا تھا۔ ریسٹورینٹ کو چلاتے چلاتے کب میری عمر 50 تک پہنچی پتہ ہی نہیں چلا۔ میرا فہد اب 25 سال کا ہو چکا تھا۔ عائشہ نے فہد کے لیے اپنی دوست کی بیٹی رانیہ کو پسند کیا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے وہ منگنی کی رسم کر کے آئی تھی، لیکن گھر آتے ہی اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اسے گھبراہٹ سی شروع ہو گئی تھی۔ میں اور فہد اسے فوراً سے ہسپتال لے گئے، لیکن میری عائشہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا جسے وہ سہ نہیں پائی اور عمر کے اس حصے میں مجھے تنہا چھوڑ گئی جس عمر میں مجھے اس کے ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ شادی کے بعد بچہ ہو جانے پر جب انسان ماں باپ بن جاتا ہے تو پھر اولاد کے لیے ہی جیتا ہے، اور ایک مرد اولاد کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حسب معاش کی ایسی چکی میں پیستا چلا جاتا ہے کہ بیوی کی بہت سی خواہشات اور جذبات کو نظر انداز کر جاتا ہے۔ میں نے سوچا تو یہی تھا کہ جو وقت ابھی نہ دے سکا وہ تب دے دوں گا جب بیٹا کمانے لگے گا۔ ابھی تو ہم اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہونے والے تھے۔ چند ماہ میں رانیہ بیٹی بھی گھر آ جاتی تو پھر ہم میاں بیوی کا وقت ساتھ گزرتا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ عائشہ کی حادثاتی موت نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ فہد کا رو رو کے برا حال تھا۔ ایسے وقت میں اگر میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا تو فہد کو کون سنبھالتا؟ میں عائشہ کے لیے رات کے اندھیرے میں ہی آنسو بہا لیا کرتا تھا، لیکن دن میں فہد کے سامنے کمزور نہیں پڑتا تھا۔ رانیہ بیٹی سے میں نے فہد کا نکاح 1 ماہ کے اندر ہی کر دیا تھا کیونکہ عائشہ کے بعد ہم ماں بیٹے کو سنبھالنے والا اور کوئی نہ تھا۔ میں بیمار رہنے لگا تھا، گھر کے نظام کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ رانیہ بہت ہی اچھی بہو ثابت ہوئی تھی۔ اس نے نہ صرف گھر کو سنبھالا تھا بلکہ فہد کو بھی زندگی کی طرف لے کر آئی تھی، ورنہ اپنی ماں کے بعد تو وہ ہر وقت اداس رہتا تھا۔ رانیہ میرا بھی بہت خیال رکھتی تھی، مجھے وہ اپنی بیٹی کی طرح عزیز تھی۔ چند ماہ میں ہی وہ گھر کی ہر چیز کو سنبھال چکی تھی۔ عمر کے جس حصے میں تھا اب میں بیمار رہنے لگا تھا۔ پھر عائشہ کا غم میرے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ رانیہ میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی، مجھے وقت پر ناشتہ دیتی تھی، میری دوا کا خیال رکھتی تھی۔ عائشہ کے بعد مجھے بغیر نیند کے دوا کے نیند نہیں آتی تھی، اسی لیے میں دوا کھا کر سو جاتا تھا۔ شام کو جب میں اٹھتا تھا تو رانیہ میرے لیے پھل کاٹ کر لے آتی تھی، کہنے لگتی ابو آپ کو اپنی ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے، آپ بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ مجھے سیب کاٹ کر دینے لگتی تھی، ساتھ ساتھ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتی رہتی۔ مجھے اپنا گھر جنت لگنے لگا تھا، لیکن یہ سلسلہ بس چند ماہ ہی چلا تھا۔ ایک بار ہمارے گھر رانیہ کی دوست اس سے ملنے آئی، شکل سے کافی تیز تراسی لگ رہی تھی۔ اسے کہنے لگی تم نے سسر کو بھی گھر پہ ہی رکھا ہوا ہے، ارے تم تو اپنی شادی کے شروع کے دن بھی انجوائے نہیں کر سکتی، مجھے تو لگتا ہے کہ تم ہنی مون پر بھی نہیں گئی ہوگی۔ بھائی اولڈ ہاؤس کس لیے بنے ہوئے ہیں شہر میں نے تو شادی کے بعد اپنے ساس سسر کو وہیں بھیج دیا تھا۔ رانیہ نے پہلے مجھے دیکھا، پھر اپنی دوست کو دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں اسی وقت اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا، اس کی دوست کی باتیں سن کر مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا اے لڑکی، تم کیا میری بہو کو غلط باتیں سکھا رہی ہو؟
चलो निकलो मेरे घर से बाहर, मैंने रानिया की दोस्त को गुस्से से कहा था। वो मुझे देखकर बुखला सी गई थी, लेकिन बहुत जल्दी संभल गई। रानिया कुछ नहीं बोली। वो लड़की मुझसे भी बदतमीजी करने लगी। कहने लगी, आप मुझसे तमीज से बात करें। मैंने कहा, अगर 2 मिनट के अंदर घर से नहीं गई तो मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूंगा। वो मेरे घर से निकल गई। मैंने कहा, तुम्हारी कोई दोस्त हमारे घर ना आए। रानिया को शायद मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मुझे फहद के कमरे से बहस की आवाज़ आने लगी। रानिया उसे हनीमून पर जाने की जिद कर रही थी। कह रही थी कि शादी के बाद वो घर के काम काज में लग गई है, अपनी ज़िंदगी इंजॉय नहीं कर रही, इसे बस हर हाल में हनीमून पर जाना है। फहद इसे प्यार से समझा रहा था कि मेरे अब्बू बीमार रहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें कहीं भी नहीं लेकर जा सकता। इन्हें वक्त पर खाना और दवा चाहिए होती है। हाँ, तो तुमने इन्हें घर पर क्यों पा रखा है? इन्हें ओल्ड हाउस में छोड़ आओ, वहाँ अच्छी केयर होगी। मैं कुछ नहीं जानती फहद, मुझे जाना है। इस बात पर एक थप्पड़ की आवाज़ मुझे सुनाई दी। रानिया की बातों ने मुझे तकलीफ़ तो बहुत पहुंचाई थी, लेकिन थप्पड़ की आवाज़ सुनकर भी मुझे अफसोसा हुआ था। फहद कहने लगा, खबरदार, जो तुमने आइंदा ओल्ड हाउस का नाम भी लिया, मैं तुम्हें लेकर कहीं नहीं जाऊंगा। फहद ने गुस्से से कहा था। उसके बाद तो रानिया का रवैया मुझसे बदलने लगा था। फहद के सामने तो मुझसे बहुत प्यार जताती थी, लेकिन उसके घर से जाते ही जब किचन में बर्तन धोने लगती तो सिंक में बर्तन पटक पटक कर फेंकने लगती। मैं उस वक्त लॉन्च में टीवी देख रहा होता था और किचन अलाउन में ही था, इसीलिए बर्तनों के शोर से मुझे अंदाज़ा होने लगा कि वो गुस्से में यूं बर्तन पटक पटक कर मार रही है। बर्तन धोते हुए कहने लगी, मुझे तो कोई इंसान ही नहीं समझता। मुझे तो लगता है कि इस घर में बहू की नहीं बल्कि एक नौकरानी की ज़रूरत थी। उस वक्त मेरा और रानिया के अलावा तो घर पर कोई न था। जाहिर है वो ये सब कुछ मुझे ही सुना रही थी। मैंने सोचा, बच्ची ही तो है, क्या हर्ज है कि बर्तन मैं खुद ही धो लिया करूं। मैंने टीवी बंद कर दिया और किचन में चला आया। मैंने कहा, रानिया बेटा, तुम पूरा दिन काम करके थक जाती हो, तुम ये बर्तन छोड़ो, ये मैं धो देता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने फौरन से बर्तन छोड़ दिए और इसी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। मैं उसके इस तरह के रवैये को समझ तो नहीं पाया था। मैं बर्तन धोने लगा तो आयशा याद आने लगी। कैसे वो चुपचाप सारे घर के काम किया करती थी, कभी शिकायत तक ना की थी। मैंने सारे बर्तन धो दिए और फिर अपने कमरे में चला गया। रानिया ने अब मुझे नाश्ता खाना भी देना छोड़ दिया था। कई कई घंटे मैं भूखा बैठा रहता। मैं शुगर का मरीज था, इसीलिए मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो वो मोबाइल पर किसी से फ़ोन पर बातों में मसरूफ़ थी। मैं किचन में गया तो खाना भी पकने के लिए नहीं रखा था। मुझे इस वक्त शिद्दत से भूख लगी थी। दोपहर से शाम हो चुकी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि अंडे का आमलेट ही बनाकर खा लूँ। शायद मेरी शुगर भूख के मारे लो हो रही थी, इसीलिए मेरे हाथ पाँव काम से रहे थे। जैसे ही मैंने फ्रिज से अंडा निकाला, मुझसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं गिरकर बेहोश हो गया। जब होश आई तो हॉस्पिटल में था। फहद बेहद परेशान था। कहने लगा, अब्बू, आपको क्या हुआ था? मैं उस वक्त बहुत दिल बर्दाश्ता सा हो गया था, इसीलिए सारी बात बता दी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ये बात मुझे ये दिन भी दिखा सकती है। फहद को बहुत गुस्सा आया था। वो अभी काम से लौटा ही था कि मुझे किचन में बेहोश देखकर घबरा गया था। रानिया उस वक्त मेरे मुंह पर पानी की छींटें फेंक रही थी। फहद मुझे उठाकर अस्पताल ले गया। बर वक्त मुझे ट्रीटमेंट मिलने पर मुझे होश आया था। जब मैं घर वापस आया तो रानिया बेचैनी से मेरी खैरियत दराफ्त करने लगी। फहद ने इसे गुस्से से देखा। कहने लगा, तुम्हें अगर मेरे बाप की इतनी ही परवाह होती तो इन्हें वक्त पर खाने को देती। इस घर की तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने घर की सफाई के लिए मुलाजमा रखी है, तुम्हें बस किचन का ही काम करना होता है, और इस पर भी तुम यूं चीखती चिल्लाती हो, मेरे बाप से बर्तन धुलवाती हो। मैंने बेटे से दिल हल्का किया था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो यूं बहू पर बरस पड़ेगा। इस वक्त तो रानिया चुप रही, लेकिन इसके बाद उसने जो कुछ मेरे साथ किया शायद ही किसी बहू ने ससुर के साथ किया होगा। रानिया ने फहद के सामने तो मुझसे माफ़ी मांग ली। मैंने भी इस बात को ज़्यादा तोल नहीं दी। रानिया का रवैया मुझसे फिर वैसा ही हो गया था, बल्कि कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लफ सा हो गया था। एक बार वो मेरे कमरे में ही खाना ले आई। खाना मेरे सामने रखकर अपना दुपट्टा उतारा और मेरे ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी चीज़ें उठाकर सफाई करने लगी। मैंने अपनी नज़रें झुका ली। यही सोचा कि बच्ची है, शायद गर्मी की वजह से ऐसा कर रही है।
میں نے نظریں جھکا کر ہی ناشتہ کیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب رانیہ میرے کمرے سے باہر نکلے، لیکن وہ میرے کمرے کے مختلف سے بے فضول سے کام کرنے لگی۔ کبھی سائڈ ٹیبل کے دراز کو کھول کر مختلف سی چیزیں نکال کر دراز ٹھیک کرنے لگی، کبھی ڈریسنگ کے سامنے رکھی چیزوں کو صاف کرنے لگی۔ میں نے اس کی جانب دیکھے بنا کہا، بیٹا تم کچن کا کام سنبھال لو، یہ سب کام تو ملازمہ بھی کر ہی جاتی ہے۔ میری بات سن کر وہ میرے پاس آ کر میرے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر بھی پریشان سا ہوا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہنے لگی، میں اپنے پچھلے رویے کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ بڑی شرمندگی سے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، بیٹا میرے دل میں تمہارے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بار میں لانچ میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، رانیہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، فہد بھی آنے والا تھا، تب مجھے رانیہ کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں بے ساختہ کچن میں آ گیا۔ رانیہ کے دوپٹے پر آگ لگ گئی تھی، وہ خوفزدہ سی چیخ رہی تھی۔ جب میں کچن میں پہنچا تو یہ دیکھ کر میں خود بھی بدحواستہ ہو گیا۔ میں نے اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا کیونکہ اس پر آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ شاید بے حد گھبرائی ہوئی تھی، اسی لیے میرے ساتھ لگ گئی۔ میں اسے بیٹی کی طرح ساتھ لگائے تسلی دے رہا تھا جب فہد گھر میں داخل ہوا۔ فہد ہمیں دیکھ کر ایک دم چونک سا گیا۔ رانیہ رو رہی تھی، فہد کو دیکھ کر بھاگ کر اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ وہ اس سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا، لیکن شاید وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، اسی لیے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے کہا، رانیہ کچن میں کام کر رہی تھی، اس کے دوپٹے کو آگ لگ گئی تھی، اسی لیے گھبرا گئی تھی۔ رانیہ فہد کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی، کہنے لگی، جی فہد، جو ابو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے، آپ انہی کی بات کا اعتبار کریں کیونکہ وہی سچ ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے رانیہ کا انداز کچھ عجیب سا لگا تھا کہ جیسے وہ فہد پر نہ جانے کیا ظاہر کرنا چاہ رہی ہے۔ بعد میں رانیہ سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، وہ بازار سے کھانا لے آئے گا، تم پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد نہ جانے کیوں لیکن میں دن بہ دن کمزور ہونے لگا، بیمار رہنے لگا۔ جیسے ہی دوپہر کے کھانے کے بعد دوا کھاتا مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگتی، اسی لیے میں اب لانچ میں نہیں بیٹھ پاتا تھا، زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہنے لگا تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو فہد کے آنے کی بھی مجھے خبر نہیں ہوتی تھی۔ اکثر جب دوپہر کے بعد میں سوتا تو میری آنکھ رات کو ہی کھلتی تھی، تب تک رانیہ اور فہد کھانا کھا چکے ہوتے تھے۔ میں اٹھتا تھا تو وہ دونوں اپنے کمرے میں جا چکے ہوتے تھے۔ میں خود ہی کھانا گرم کر کے کھا لیتا اور دوا کھا کر لیٹ جاتا۔ ایک بار فہد کو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا، وہ 2 دن کے لیے گیا تھا۔ جب ایک رات میں گہری نیند میں تھا تو دروازہ بجنے لگا۔ دروازہ کھلا تو سامنے رانیہ گھبرائی ہوئی کھڑی تھی، کہنے لگی، ابو مجھے اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں؟ فہد گھر پر تھا نہیں اور رانیہ کو یوں اپنے کمرے میں سلانا مجھے غیر مناسب سا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، بیٹا یہ غیر مناسب سی بات ہے، تمہیں گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں گھر پر ہی ہوں۔ وہ کہنے لگی، آپ شاید مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھتے، حالانکہ میں اپنے روکھے رویے کی آپ سے معافی بھی مانگ چکی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے دل سے معاف نہیں کیا۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں آپ کو اپنے سکے باپ جیسا ہی سمجھتی ہوں، اور اس وقت فہد بھی نہیں ہے، مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، میں نے تو تمہیں دل سے معاف کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے انکار کیسے کروں۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، اگر میں آپ کی سکی بیٹی ہوتی تو کیا آپ مجھے اپنے کمرے میں سونے سے انکار کر دیتے؟ آپ مجھے شاید بیٹی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم آ جاؤ۔ وہ اندر آ گئی اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹ کر سو گیا۔ میری آنکھ کمرے کی تیز دستک پر کھلی تھی، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رانیہ بھی اٹھ گئی، اسی نے صوفے سے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ سامنے فہد کو دیکھ کر وہ اس کے ساتھ لگ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی، تم کیوں مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہو اکیلا گھر پر؟ رانیہ کی بات پر فہد نے مجھے نہ جانے کن نظروں سے دیکھا تھا کہ میں گھبرا سا گیا، اپنی بات کی وضاحت دینے لگا۔ میں نے کہا، فہد تم تو جانتے ہو کہ مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے، میں اسے اپنے کمرے میں نہیں سلا سکتا۔ میری بات پر وہ کہنے لگا کہ پھر آج کیوں سلا لیا؟ اس کی بات اور لہجہ انداز مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے کہا کہ وہ خوفزدہ تھی، رو رہی تھی، اسی لیے میں نے اسے کہا کہ جاؤ صوفے پر لیٹ جاؤ۔ میری بات پر رانیہ نے تعجب کا اظہار کیا، کہنے لگی، جی میں صوفے پر۔ یہ کہہ کر پھر وہ خود ہی سہم کر اس بات میں سر ہلا کر فہد سے کہنے لگی، ہاں ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے مجھے کمرے میں نہیں بلایا تھا،
یہ کہہ کر وہ نہ جانے کیوں بدحواس ہوتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ فہد نے کہا تو کچھ نہیں، لیکن اب اس کا رویہ مجھ سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے کام سے واپس لوٹ کر بھی بات نہیں کرتا تھا، کھانا کھاتے ہی اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ ایک بار رانیہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو فہد اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب واپس آئے تو رانیہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے یہ دیکھا تعجب سا ہوا کہ ایسا بھی اسے کیا ہو گیا ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فہد نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگا، ابو آپ کو شرم نہیں آئی میری بیوی کے ساتھ ایسا گنونا کھیل کھیلتے ہوئے؟ وہ آپ کو اپنا باپ سمجھ کر خدمت کر رہی تھی اور آپ نے اسی کی عزت پامال کر دی۔ فہد بہت غصے میں مجھے جھنجھوڑ کر کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، میرا گریبان چھوڑو۔ اس کے بعد میں نے فہد سے کہا کہ تم ہوش میں تو ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ رانیہ میری بیٹی ہے، میں اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہوں، اور تم اپنے باپ پر ایسا گھٹیا الزام لگا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، باپ بھی تو اپنی حرکتوں پر غور کرے۔ میں نے خود کئی بار رانیہ کو روتے ہوئے آپ کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا ہے۔ جب بھی میں کام سے واپس گھر آتا ہوں، رانیہ آپ کے کمرے میں ہوتی ہے، اور میرے گھر آنے کے بعد بنا دوپٹے کے روتے ہوئے وہ آپ کے کمرے سے نکلتی ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں میری بیوی کے ساتھ؟ آپ اسے دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر اس نے مجھ سے کچھ کہا تو آپ اسے مجھ سے طلاق دلوا دیں گے، کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اسی لیے جو آپ کہیں گے بنا سوچے سمجھے میں وہی کروں گا۔ فہد مجھ سے چلا چلا کر کہہ رہا تھا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ لڑکی میرے ساتھ کیا کھیل کھیل گئی تھی؟ وہ مجھے دوپہر کے کھانے میں نیند کی دوا دیتی تھی۔ جب میں سو جاتا تھا تو فہد کے آنے سے پہلے جان بوجھ کر میرے کمرے سے بنا دوپٹے باہر جاتی۔ میں نے کہا، وہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کیونکہ میں نیند کی دوا کھا کر سو رہا ہوتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، بس بھی کر دیں ابو، کبھی آپ جان بوجھ کر اسے اپنے قریب کرنے کے لیے اس کے دوپٹے کو جلا دیتے ہیں تو کبھی کوئی بہانہ میرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں اندھا نہیں ہوں، آپ ہوش میں ہوتے ہیں۔ چند دن پہلے بھی آپ ہوش میں تھے۔ آپ جانتے ہیں آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے مجھے جیتے جی مار ڈالا ہے۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگا، کہنے لگا کہ میری بیوی حاملہ ہے اور آپ کے بچے کی۔ یہ لفظ میرے منہ پر ذلت کا بہت بڑا تماچا تھا۔ میں نے فہد کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں نے کہا، بدبخت، اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں بانجھ ہوں، میری رپورٹس یہ کہتی ہے کہ میں باپ بننے کے لائق ہوں ہی نہیں، تو میری بیوی حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ ہی گھر پر ہوتے ہیں، مجھے جواب دیں، میں کیا سوچ سکتا ہوں؟ کیسے اس بات کا یقین کر لوں کہ آپ سچے ہیں؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا، اپنے کپڑے ایک بیگ میں ڈالے اور بیگ سمیت اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ فہد نے مجھے ایک بار بھی نہیں روکا تھا۔ میں اولڈ ہاؤس میں آ چکا تھا کیونکہ میں جان چکا تھا کہ یہ سارا کھیل تو مجھے گھر سے نکالنے کے لیے ہی رچایا گیا تھا۔ میرے جیسے اور بھی بہت سے بوڑھے وہاں اپنے بچوں کے غلط رویوں کی وجہ سے آ کر رہ رہے تھے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ شاید یہ میرا ہی مکافات عمل ہے۔ عائشہ سے شادی کے بعد میں نے بھی پاکستان کا رخ نہیں کیا تھا۔ میرے والدین بوڑھے ہو گئے تھے، بار بار مجھ سے کہتے تھے، اقبال آ کر اپنی شکل ہی دکھا جایا کرو، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مرنے سے پہلے بھی تمہاری شکل دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ لیکن اس وقت مجھے اپنے بیٹے کی فکر لگی رہتی تھی، مجھے اسے اچھی تعلیم دلوانے کے لیے دن رات محنت کرنی تھی۔ میرے والدین مجھے روتے ہوئے فون کرتے تھے، اپنے پاس بلاتے تھے، لیکن میں ٹالتا رہتا تھا۔ مجھے تو بس فہد کی فکر تھی، اس بیٹے کی جس نے آج میرے بارے میں ایک پل نہیں سوچا۔ شاید یہ میرا مکافات عمل ہے۔ اس وقت میں نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی تھی جب انہیں میری ضرورت تھی، اسی لیے میری اولاد اب مجھے کیسے پوچھ سکتی تھی؟ میں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگنے لگا۔ اب میرا سارا وقت عبادت میں گزر جاتا تھا۔ چند ماہ بعد فہد مجھے لینے آ گیا، کہنے لگا، ابو مجھے معاف کر دیں، رانیہ ایک جھوٹی اور مکار عورت ہے۔ میں نے اس کی باتیں سن لی ہیں جو وہ اپنی دوست سے کر رہی تھی کہ اس نے آپ پر جھوٹا الزام لگا کر آپ کو اولڈ ہاؤس میں جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے میری رپورٹ بھی جھوٹی بنوائی تھی۔ میں بانچ نہیں تھا۔ میں نے کہا، تم لوگوں کا قصور نہیں ہے، میں شاید اپنے کیے کی سزا پا رہا ہوں، تم مجھے یہیں رہنے دو، کیونکہ میں یہاں سکون میں تھا۔
تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔